بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکادمی اسٹوڈیو کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید. ہمارے آج کے مہمان بلوچی ادب کی ایک بہت گراں قدر خدمات ادبی خدمات سر انجام دینے والی شخصیت ڈاکٹر نعمت اللہ گجکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ شکریہ جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بلوچی ادب میں خاص طور پہ جو کہانی کی صنف ہے اس میں آپ بانی جو لکھنے والے ہیں، جنہوں نے بنیادیں استوار کی اور وہ خطوط متعین کیے جن پہ کہ آج کی بلوچی کہانی جن پہ لکھی جا رہی ہے، تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں، ان لوگوں کی صف میں شامل ہیں کہ جنہوں نے بلوچی کہانی کے خد و خال واضح کیے. جی تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج نائب کلام ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک حوالہ اور بھی ہے، ہم کہانی پہ بات کریں گے جی لیکن وہ آپ کا جو انسائکلوپیڈیا آپ نے تیار کیا تھا اس پہ ہی ہم بات کریں گے. جی لیکن ہمارے اس مکالمے کا جو فارمیٹ ہے اس میں ہم پہلے آپ کی جو ذاتی زندگی ہے جی اس کے حوالے سے یہ بنیادی ایک تاکہ آپ کے جی حوالے سے جو کام کرنے والے جی ریسرچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں جی ان کو ایک ریفرنس اس انٹرویو کی صورت میں میسر آ جائے. تو ہم شروع کریں گے آپ کی پیدائش سے اور آپ کی بچپن، پھر تعلیم اور جو سب آگے کیریئر پورا جو ہے. جی میرے پیدائش جیسے لکھی گئی تاریخ 1942 ہے. پیدائش ہے مکران کے ایک خطہ پنجگور ہے، اور پنجگور میں ولیجز ہوتے ہیں جہاں بھی اور جگہ بھی. تو ایک ولیج تھا سرداری شہر سور 2، وہ تھوڑا سا منفرد تھا دوسرے گاؤں سے کہ یہاں لوکل سردار کی یہیں پلے بڑے ہوئے، فوت ہوئے، تو ان کا قلعہ ولا بھی یہیں رہے. تھوڑا سا میرا بھی رشتہ ان سے بنتا تھا، تو وہ نام پڑ گیا سردار کے، سرداری شہر ہو گیا. ویسے ہے سوردو کے نام سے. تو یہ پنجگور میں ایک ندی بہتی ہے، اس کا نام ہے رخشان. رخشان بہت پاپولر قبیلہ بھی ہے. رخشان پاپولر بلوچی زبان کی ایک صنف بھی ہے رخشانی، جو بولنے والے بھی وہ رخشانی بولتے ہیں. تو اس کا جو ندی ہے جس کی بنیاد تھی وہ وہاں سے تھی. تو اور وہ تاریخی حوالے سے یہاں لوگ بہت آتے جاتے رہے ہیں، کچھ تاریخ لکھنے کے لیے، کچھ اپنے ذریعہ معاش کے لیے، کچھ کیا کہتے ہیں قبضہ گیری، جو قبضہ کرنے کے غرض سے. تو یہ کافی پاپولر رہا. ان میں یہاں کی مشہور غذا بھی ہے وہ مچھلی اور کھجور دونوں. اور کھجور کی قسم ہے وہ مخصوص ہے، پنجگور سے ریلیٹڈ ہے، جو ایران تک اس کا رینج ہے، کیونکہ یہ سرحدیں بات کی رہی ہیں. ایران کی یہاں سرحد انگریز نے ڈالی ہے، یہاں ڈلی نہیں تھی. تو بہرحال یہ چھوٹا سا میں نے کہا کہ ایران تھا. وہاں تعلیم کی جو ہے نا ابتدا ملاؤں نے کی. ملا جو ہے، ملا اپنے حوالے سے، اپنے قد و قامت اور علم کے حوالے سے اتنے ہی لکھتے تھے اور اتنا ہی بتاتے تھے. اس سے آگے ان کو تو وہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اور کچھ چیز لکھی جاتی ہے اس میں. تو اسی دوران میں اس عربی پڑھنا تھا، فارسی پڑھنا تھا اور لکھنا تھا، اور یہی چلتا رہا. ملا بھی اور وکیل. اس وقت تو کوئی آرگنائز کوئی سسٹم نہیں تھا کہ، لیکن خط کتابت ہونا یا بلکہ یادداشت لکھنے کی تھی. تو وہ تو ہم نے شروع کیا تو پہلی مرتبہ اردو میڈیا شروع ہوا. پاکستان کے وقت کی بات ہو گئی، تو وہ ہم وہی پڑھتے رہے. فارسی آس پاس تھی زبان ہماری، بلوچی فارسی کے رشتہ دار ہونے کے ناطے
تو وہ بھی ہمیں لکھنے کا تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا، ایک انسینٹیو ملا تھا کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں بکری دوڑ رہی ہے، تو اسے خیال آیا، بچے بولتے تھے کہ بکری دوڑ رہی ہے، بلوچی میں تو بولتے تھے، تو اس نے کہا یار یہ تو بلوچی میں زیادہ بہتر لگتا ہے، بولو اس کو ایسے بولو. تو اس طرح سے یہ تھا، مروج تھا. تو میں اپنے دوست یا جیسے جتنے اس لیول، تو بہرحال اکیلا میں بیٹی کے جگہ تھا گھر میں. بہن بھی ایک فوت ہو گئی تھی پیدا ہونے کے بعد، میں اکیلا تھا. تو میرے والد تھوڑا یہی جیسے میں نے کہا پڑھنے لکھنے اور میوزک وغیرہ جو اپنے آپ کو خوش رکھنے کا، وہاں آس پاس ایران اور پھر ہندوستان اور پھر یہ پشتون کی یہ سنگم سا ہوتا تھا. تو یہ ایک طرح سے کان بھی ہمارے میوزک کی طرف اور اس کی طرف بھی کچھ کھل گئے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے وہ جو زندگی میں انسان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی، ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ تو جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے اور ہے بھی صحیح کہ بلوچستان میں پڑھائی نہیں تھی، پڑھائی لکھائی نہیں تھی. لیکن اپنے اب ہمسایوں کے حوالے سے جو فارسی ڈومیننٹ لینگویج اور کچھ لحاظ سے پشتو، تو وہاں لکھنا پڑھنا ہو چکا تھا. فارسی کی تو اچھی خاصے لٹریچر تھی. تو ہمارے ہاں جب شروعات ہوئی تو فارسی ملاؤں سے پڑھنا لکھنا، اور میرا ماحول جہاں میں تھا، اور اس سے بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل نزدیک میں، وہ فارسی ہی ہوتی تھی، لیکن لکھنا پڑھنا تھا. پڑھے لکھے لوگ تھے، عالم لوگ تھے. اور بلوچی میں کمیونیکیشن، زبانی تحریر، تقریر سب بلوچی میں ہوتا تھا، بروہی میں ہوتا تھا. یہ بروہیوں کے تو بہت قبضہ تھا، خاص طور پہ زبانی چیزوں کو لانے اور لے جانے میں اور پھیلانے میں. تو ہمارے اوپر فارسی مسلط تھی، تھوڑا سا ہم ادھر کھس جاتے تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے ابتدا میں تھے، اور ابتدا ہم نے کی پڑھائی لکھائی سے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. شخصیت کے سامنے موجود ہوں بلوچستان کے ادب میں، خصوصاً فکشن کا حوالہ آپ کا بہت اہم ہے. آپ نے بہت ساری موضوعات پہ لکھا، آپ نے سیاسی موضوعات پہ لکھا ہے. آپ نے کالم نگاری کے ذریعے بھی بلوچستان کو مسائل سارے ڈسکس کیے. میں ڈھونڈتا ہوں، یا جو ہمارا ادبیات ہمارا جو ہے وہ فکشن نگار کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ نے برقرار رکھا؟ کیونکہ بلوچی زبان کے ابتدائی جو افسانہ نگار ہیں ان میں ایک آپ کا بہت اہم نام ہے، اور آپ پڑھائے جاتے ہیں کورسز میں. وہ فکشن نگار کا تھوڑا سا تعارف کریں. اچھا، تھوڑا سا اگر مجھے آپ اجازت دیں، ہم آگے پیچھے ہو جائے گا. میں تھوڑا سا پیچھے اسکول کی تعلیم سے اس حوالے سے، چونکہ میں اب علم کی شروعات کی بات سے شروع کی تھی، وہ بھی بات جو ہے وہ آگے آئے گی جو آپ بتا رہے ہیں. ایک یہ تھی کہ میرے ذہن میں، وہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ جو ہم نے اسٹوری رائٹنگ شروع ہوئی بلوچی میں 51، 52، 53 میں ایک افسانہ آیا دونوں نے، اور پھر اس کے بعد 58، 9 میں پھر ایک نظر آیا، ان کو کہیں چھپ گئی تھی. ایک ملا نے بلوچی رسالہ نکالا تھا، جی ندوی صاحب نے، تو یہ ادھر چھپ گئی تھی. تو اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تو ہمارا ہوا، میرا بھی شامل ہے. پہلے مثلا 63، 64 سے میں نے قدم رکھا یہ افسانے لکھنے میں. یہ بالکل ہمیں ماحول نے دیا، یہ سوچ ماحول نے بتایا. ابتدا کیسے ہوئی سر؟ مجبور میں ہی، یا پھر کراچی آنے کے بعد تعلیمی سلسلے میں؟ جی ہاں، یہ ادبی فضا کہاں سے؟ نہیں، پنجگور میں ہماری ابتدا ہوئی پڑھنے لکھنے کے لیے. میں آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں، چونکہ یہ تاریخ جانتے ہیں، انہوں نے بات کی. میں پنجگور میں
میں نے کہا پڑھائی شروع کی پرشین سے، اور پھر اردو انٹروڈیوس ہو چکی تھی تھوڑا ہم سے پہلے، یہاں سکھ پڑھایا کرتے تھے، ہندوستان تھا، ابھی پاکستان آ گیا، تو یہاں کے ملا ہمیں اردو پڑھاتے رہے اور ہم نے اردو شروع کی. میں نے فارسی نہیں پڑھی، اردو سے شروع کی اور پڑھا. میرے ساتھ جو سفر میں آگے چل کر جو لوگ شامل ہوئے اس ایک اسٹیج پہ، میرے لیے خوش قسمتی تھی، اور بلکہ ہمارے ادب کے لیے بھی یہ تھی کہ میرے ساتھیوں میں جو ہم نے ابتدا کی اپنے بچپن کے کھیلنا کودنا اور رکنا اور مذاق، اس قسم کی چیز بڑی خوبصورت مذاق ہے، میں اس کے بعد آپ کو سناؤں گا. تو ایک آدھ وہ اچھے لگتے ہیں یہاں نہیں، تو وہ یہ کہ عطا شاد، صدیق آزاد، حکیم بلوچ اور میں، ہم جولی تھے. اور اس دور میں جب ہم میٹرک پر پرائمری کے بعد میٹرک اور پھر مڈل اور پھر میٹرک، اس دور میں ہمارے یہاں سنس، اور اس وقت جو ہے بلوچی رسالہ چھپ چکا تھا اور وہاں باقاعدہ پہنچتا تھا، اور اس نے ہم کو متاثر کیا تھا. اور ایک سوغات تھا جی اور ایک بلوچی دنیا. جی ہاں، سوغات بھی تھا، پہلے سے تھا، یہ اب آ گیا، وہ نہیں پہنچتا رہا کیونکہ وہ بیچارہ کراچی کے آتا. یہ عبداللہ جان بذات خود پنجگور لایا تھا اور ہمارے پاس رہا اور گپ شپ ہوئی کہ ادب کیسے ہوتا ہے، ادب کو کیا. تو ادب ہمارے لیے ابھی اوڑھنا بچھونا جیسی بات ہو گئی، ہم لکھنے پڑھنے لگ چکے تھے گپ شپ میں ادھر ادھر. تو یہ ضرورت ہوئی تو اس اخبار میں دیا، شاید میں نے نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ تھا. مجھے ساتھ لے گئے ایک شاعر کے پاس، وہ ڈھونڈا، اس نے نام جانتا تھا اور مجھے لے گیا، اور شاعر کو میں نے ڈھونڈا. میں نے کہا یہ تو پاگل ہے. تو اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. میں ڈرتا تھا، اس کے پاس نہیں جاتا تھا. یہ ٹیلی گراف اس میں ملازم بھی تھا. تو وہ شاعری جیسے اس کی ایگریسو بات تھی، تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، ہر وقت ہی بولتا رہتا ہے. تو یہ عبداللہ جان نے شاید یاد کیا، ڈھونڈا اس کے شعر اس نے وہاں کیا. تو اس دور میں ہم لوگ، میں نے مطلب میرے کہنے کے یہ ہے کہ میں اس میں آ گیا، اس چیز میں پڑھنا لگا، شروع کیا اور سوچنے لگا کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے. تو پھر جب پڑھائی شروع کی تو ہمارے کچھ استاد تھے ہندوستانی، انہوں نے کہا ڈاکٹر بنو. کچھ نہیں بنو، ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے، آدمی باقی سب دوسرے ہیں. تو یہ اس کی مہربانی سے میں ادھر، میرے دوست سب آرٹس میں چلے گئے، عطا چلا گیا. سارے بڑے نام ہاں لیگیسی ہیں. سارے میں نے جو نام لیے آج بھی بلوچی ادب کے ابتدائی لوگوں میں وہ شامل ہیں. پنجگور کی سر آپ بات کر رہے ہیں تو پنجگور میں ایک ہسٹری ہے، بلوچستان کا ادبی منظرنامہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے ہاں پنجگور ہمارے پاس اس کے میں جتنے بڑے شاعر ادیب اس وقت بلوچی کے ہیں، اس وقت ایوب بلوچ صاحب سے، حکیم صاحب سے آپ تک، اور ڈاکٹر علی دوست بلوچ تک. جی ایسے ہیں، ایسے اور بھی تھے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ڈاکٹرز بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ پہلے آئے، پروفیسرز کی بڑی تعداد. جی ہاں، پنجگور تعلیمی لحاظ سے اس کا ماحول، بہت ہسٹری، یہ بھی ہمارے لیے آج بھی اگر اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد میں دیکھتا ہوں پی سی ایس کے سی ایس ایس میں، پنجگور سے زیادہ تعلیمی اداروں کی بنیاد ہے یا آپ جیسے لوگوں نے وہاں ایک بنیادیں قائم کی، یا ایک فضا ایسی بن گئی؟ میں آپ کو فضا تھی، موجود تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب شروع کیا تو مجھے لگا کہ ہم یہ چیزیں ہیں، پڑھنے لکھنے کی چیزیں بھی تھیں. تو میں جو بتا رہا ہوں آپ کو جو میں نے محسوس کیا ہے ہماری فارسی کی قربت سے، یہ پڑھنے لکھنے کا مشغلہ اور جو اس کا شوق تھا وہ اس وجہ سے تھا. اور فارسی دیواریں کڑی نہیں تھی، یہ ظالم آ گئے، دو لخت کر دیے، ہمیں الگ الگ کر دیا. تو احساس کا جذبوں کا ایک جغرافیہ. ہاں، تو ورنہ یہ ہے کہ وہ یہیں سے ایک منبع تھا، آتا تھا. کابل سے اردو فارسی میں یہ انقلاب کابل کے ہمیں ادھر سے ان کے اشعار سے، ان کے غزلوں سے
وہ ہمیں ملتے تھے اور وہ فارسی میں ہوتے تھے. تو فارسی نے ہمیں بلوچی کی قربت کی وجہ سے بڑا کمفرٹیبل کر دیا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم بھی ہیں. بڑا عرصہ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر نعمت گچکی صاحب بیوروکریسی کا حصہ رہے. پھر وہ انتظامی عہدوں پر ایم ایس، کہیں ڈی جی ہیلتھ، کہیں پروجیکٹس کے ہیڈ کے طور پر غیر ملکی دوروں پہ. وہ ایک بڑا عرصہ جو ہے وہ رائٹر کہیں اس پہ وقفہ آ گیا تھا. گلے شکوے بھی ہمارے ہوتے رہے، آپ کی یادداشتوں کے حوالے سے بھی ہم نے چاہا. تو اس کو اب آپ پر کر رہے ہیں، آج کل مسلسل لکھ رہے ہیں. نہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں، حقیقت حال کچھ یوں تھی کہ یہ ایک دور ادھر آیا سیاسی انٹرونشن، یا وہ جو گر گیا، دیوار گر گئی، شروع ہو گیا تب سیاست شروع ہو گئی تھی. تو سیاست جب جہاں بھی شروع ہوئی، جہاں لوگ آنے لگے، کمپٹیشن کی تھوڑی سی بات ہوئی، تو اس میں خرابیاں پیدا ہوئیں. تو میں خرابیوں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ لکھنے پڑھنے پہ ان کا اثر پڑ گیا، بہت پڑ گیا. تو وہ کھینچ رہتے تھے کہ یہ لکھو، اس طرح سے لکھو، یہ پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اور جو ماحول مجھے نظر آ رہا تھا تو وہ کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، تو میں لکھ نہیں سک رہا تھا. ٹھیک، جو ماحول نظر آیا، دیکھا، میں شاید لکھ تو نہیں سکتا تھا، میں غلط لکھنا نہیں چاہتا تھا. وہ میرے آج کی سوچ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے راستے تو دیکھ لیے، راستے کھول بھی دیے، کھلوا بھی دیے، لیکن اس کی وجہ تھی شاید یہ کہ میں نہیں لکھ پایا. یہ کچھ اس طرح سے تھا. میرے سوالات. اچھا، آپ نے لکھنا شروع کر دیا. ہاں، لکھنا میں نے یہ جو بتایا انہوں نے کہ آپ کو کہ یہ میں جب یہ سلسلہ ہوا تو ہم لوگ اسکول میں، یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، تو ہم سنتے تھے کہ لوگ پڑھتے ہیں. تو پھر بعد میں دیکھا کہ یہ پڑھنے لکھنے والے ان کے کتاب رسالے بھی آنے لگے، خود بھی آنے لگ گئے. اب جب خود آنے لگ گئے تو ذاتی تعلقات ہو گئے اور کمٹمنٹ ہو گئی کہ جی آپ کریں گے. تو یہ تو بہت بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم سے ان کی شخصیت نے ہم پر امپوز کیا کہ ہماری کمٹمنٹ بن گئی. میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو کہانی کی طرف پھر جی، یہ کہانی یہ میری اپنی کنوینئنس تھی. اچھا، یہ چوائس نہیں میرا اپنا ہی تھا، میری کنوینئنس تھی. میں نے پڑھنے لکھنے کو چوز کیا. پڑھنا تو تھا، لکھنے کو میں نے کہا کہ میں لکھوں گا. تو شاعر میں نہیں بن ذہن نے کہا نہیں بن سکتے تو نہیں بن سکتا ہے. کوشش کی شاعری کی؟ نہیں کی، کبھی نہیں کی. میرے دوست اکثر پوچھتے ہیں ایک بھی لکھا ہوگا؟ آدھی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں لکھا. اور یہ اور بات ہے بہت کہ میں بہت قریب رہا لوگوں سے، شاعروں کی بات کر رہا ہوں. مطالعہ آپ کا شاعری کا؟ ہاں، میں لوگوں کے ساتھ رہا. اپنے پرانے شاعری یہاں وہاں کتاب رستم اور شہزاد اور فلانے کا فارسی کی اتنی کتابیں میرے گھر میں پڑھی رہتی تھیں. یہ میرے لیے انسینٹیو ہو گئی نا. انہوں نے مجھے کمٹمنٹ کی طرف دھکا دیا کہ یہ کتاب لکھنے والی کیا چیز ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی جو کتاب فارسی کے میرے والد پڑھتے تھے. کراچی میں کراچی گئے تو وہاں ماحول بن گیا اور کراچی کی وسعت پڑھنے لکھنے کتابوں کی بہت زیادہ تھی. تو میں جس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا وہ انقلابی ماحول تھا. وہاں سارے علاقوں کے لوگ تھے اور کون سا سیاست میں انقلابی تھے وہ لوگ جو ہیں. تو وہاں یہ شاعری مشاعرے یہ بھی ہوتے تھے. تو اس زمانے میں ڈسکشنز بھی ان کے ہوتے تھے. پھر فٹ پاتھ انٹروڈیوس کیا گیا ہمارے سامنے کہ آپ بھائی کتاب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے تو جائیں فٹ پاتھ گھومیں، آپ کو کتابیں ملیں گی، بتانے والے بھی ملیں گے. تو ہمارے ویسے ہی گھومتے پھرتے تھے کہ کراچی ہے، شہر ہے، اس کا بازار ہے، کچھ گل و گلزار ہوگا، کچھ نظر پڑے گی آگے پیچھے کچھ دیکھنے. تو ہماری نظریں کتابوں سے ہٹی ہی نہیں جو ہم آگے پیچھے کچھ دیکھتے. فکری مباحث، سیاسی موضوعات. جی ہاں.
تو پھر اس میں سیاست بھی آ گئی، اس میں یہ ادب اور ادب میں لیفٹ لوگوں کا یہ اس تھا، تو یہ بڑا گمبھیر تھا وہ چیز جو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں مل گیا، اور ہم تو میں نے چھوٹی سے یہ چیز منتخب کی جو میں اپنے اس حساب سے سمجھتا کہ میں کر سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں۔ باقی اس کی کوئی انسپریشن بھی تھی؟ مطلب آپ کہانی کی طرف آئے، کوئی جو ہمارے بلوچی زبان ہے اس میں جو ایک فوک لو جو ہے، تو وہ انسپریشن بنی، یا جو آپ فارسی میں تو زیادہ جو ادب آ رہا ہوگا میری زبان میرے جو بولتے تھے اور ہم سنتا تھا وہی ہے، میں ادھر سے لی، اس سے ہٹا نہیں۔ ہاں آئیڈیاز یہ وہ ٹیمز وغیرہ یہ چیزیں تو پڑھنے سے دیکھنے سے ہوتی ہیں، لیکن آج بھی اگر میں نے ہماری اپنی ایک سٹوری پڑھی، میں آپ کو دے دیتا ہوں، میرے کئی لوگ ہیں پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، میرے پنجگور کے لوگ، اور میں نے جو لکھا ہے وہ ماحول کو پورا میں نے نہیں کیا، وہ جیسے ہو گیا، تم آج میں پڑھتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیسے، جو آج اس میں جو میں نے دیکھا میرے اس آنکھ نے اور جو میں نے ادھر لکھے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں لکھے، یہ اندر سے اب آ چکی تھی ایک چیز، تو میں نے شروع ادھر ہی سے کیا تھا۔ یہ ہمارے استاد تو نہیں تھے، بلے بزرگ ضرور میں کہوں گا، شاعروں میں ہمارے بڑے شاعر گوادر کے اور ادھر کے، تو کیا نام ہے، سید ظہور شاہ ہاشمی، اس نے لکھا، میں نے نہیں دیکھا، اس سے ملا بھی نہیں تھا، جب آخر میں ملا تو پھر کرسپانڈنس ہو گئی، دوسری اس نے پیدا کی، میں نے نہیں کی، خط کتابت سے ہم نے شروع کر دی، تو اس نے لکھا ہے، اگر آپ اس وقت کے، تو اس نے لکھا ہے کہ یہ ان کے میرے سٹوریز کے حوالے سے، اس نے کہا کہ یہ اتنا شستہ ساستہ اور ماحول کے حوالے سے، تو یہ اچھی باریک بات کہی آپ نے۔ نارملی ہمارے ہاں جس طرح فارسی کی شاعری اردو پہ اثر انداز ہوئی، اسی طرح سے افسانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ انگریزی اور اردو کے افسانوں کا اسلوب بیان کئی جگہوں پہ ایک اجنبی فضا لگتی تھی زبان کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی اردو ٹائز افسانہ، اردو ٹائز جو ہے ناول، لیکن آپ کے ہاں میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاں زبان بیان اور فضا وہی بلوچی، جی وہ میرے اپنے، مجھے ایسے لگا، میں آج آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں، مجھے لکھنا نہیں آتا ہے، میں بتا رہا ہوں کیوں، مجھے لکھنا نہیں آتا ہے، اور مجھے زبان دوسرے نہیں آتے، میں ساری جو زبان نزدیک آگے پیچھے وہ پیار محبت سے بولتا تھا، رہا ہوں، لکھا ہے، دیکھا ہے لکھنے والوں کو، لیکن جب میں بلوچی میرے سامنے آتا ہے بات لکھنے کی، میرا خیال ہے میں صرف بلوچی ہی جانتا ہوں اور کچھ نہیں، میرے ذہن کہتا تھا یار وہ میں اس میں کیا لکھوں گا، ابھی اس طرح کی کیا چیز میں لاؤں گا، یہ مجھے ایک اشتہارہ آ جاتا تھا، کوئی ایک بات ذہن میں نے کہ یہ کون سی زبان میں ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرو، لوگ جو ٹرانسلیٹ کرنے لگ گئے تھے، جو غلط بات تھی، میں نے ٹرانسلیشن کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں ٹرانسلیشن کی ہے، میں نے ایز اے پروفیشن میں نے خدمات حاصل دیے ہیں ریڈیو پاکستان کو، لیکن میں نے لکھنے کے لیے زبان کو ان کو بہت کمزور سمجھا، اردو بہت کمزور تھا میرے سامنے، اس میں وہ چیزیں نہیں تھی جو میں دیکھ رہا تھا اور جو میں لکھنا چاہتا تھا، جو آج بھی میں کہتا ہوں یہ جو میں لکھتا ہوں اردو میں نہیں تھی، اور اردو ہی ہمارے اوپر آ گئی، پنجابیوں نے تو اپنے آپ کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان بن گیا ہے بس ٹھیک ہے، اور کیا کرنا ہے انہوں نے، اور اتنا بڑا لٹریچر جو میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں سندھی یا اس کے سرائکی کے اس کے حوالے سے دوسرے کے، اور خاص طور پہ پنجاب میں، لیکن وہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا، میں بتا رہا ہوں۔ بلوچی فکشن کو کہاں دیکھتے ہیں آج جو کچھ لکھا جا رہا ہے، آپ کے بعد کی 2 نسلیں آئیں تو مجموعی طور پہ اس کا ایک احاطہ کریں؟ میں سمجھا نہیں اس کی کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، سفر بلوچی کہاں اسٹینڈ کرتا ناول جی کہاں اس کو کس طرح؟ آپ چونکہ بنیاد کاروں میں سے آپ نے تو کہانی یہ میں نے کہا اتفاق ہے کہ آج تک میں ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں شروع میں تھا۔ اب آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ بلوچی کے حساب سے
ماحول کے حساب سے بلوچی زبان کہ زبان خود کتنا یتیم ہے اور خود کتنا کمزور ہے اور خود اتنی تشنگی ہے اس کی کہ وہ پورا نہیں کر پا رہا تھا. آج بھی بلوچی، میں پہلے ایک آدمی نے مجھے ایک لیاری میں اس نے، ہم تو لگڑیوں میں گھومتے تھے، لیاری میں، ہاں یہ عام لوگوں میں، تو اس نے وہ اخباروں میں نیوز دیا کرتا تھا، رپورٹر ٹائپ اس نے. تو اس نے کہا سر اردو میں میں لکھتا ہوں تو لوگ ہنستے ہیں لیاری، میں بلوچی میں لکھتا ہوں تو مجھے نہیں آتا ہے، میں کیا لکھوں، میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں لکھنا چاہتا ہوں لکھ نہیں سکتا ہوں. تو میں نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے کہ میں صحرے کو کیا بولوں بلوچی میں. اور یار میں نے کہا تم نے مجھے بھی بند کر دیا، ہم نے پہنا ہی نہیں صحرا تو میں آپ کو کیا بتاؤں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور تھی زبان ہمارے حساب سے، ہمیں دے نہیں پا رہی تھی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو ہمیں وہ دے رہی تھی اردو کے نہیں ہوتے تھے، وہ اور زبانیں ہیں، فارسی ہے، فارسی اور عربی کو لے کے اس پہ اتنا فخریہ طور پہ ہم کہیں کہ ہمارا لٹریچر اردو میں یہ چیز ہے. یہ میں کنڈم نہیں کر رہا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، محنت بہت ہوئی کہ آج وہ جس انداز میں، لیکن بلوچی بہت پیچھے تھا ہی نہیں. جس وقت جیسے میں ہوں، جتنا میں ہوں اتنا ہی بلوچی اس وقت اتنا ہی تھا. ایک کاریڈور میں تھوڑے ملاؤں نے مہربانی کی کچھی میں اور ادھر نصیر آباد میں اور سندھ کے علاقوں میں، انہوں نے بلوچی ادھر ادھر سے کچھ کر دی شاعری کی برکت سے. جو پرانے شاعر تھے وہ ان کی وجہ سے لوگ سنتے رہے، تو ورنہ بلوچی نہیں تھی، ڈوب گئی تھی. اور پھر اللہ اس کو انہوں نے آباد کر دیا اور ہمیں برباد کر کے چلے گئے وہ انگریزوں نے پرانے جو ترجمے کرا کے بیٹے ڈیمس نے ادھر اتنے لکھے، اس طرف ہماری طرف یہ کیا کہتا ہے گوادر وغیرہ اس علاقے سے جو ادھر سے آتے تھے انہوں نے لکھے. تو یہ سب جو ہے نا وہ اس وقت، اس کے علاوہ بلوچی میں کچھ بھی نہیں تھا. اور آج جو ترجمہ ڈیمز نے یا ادھر کیا اس خطے کی ڈائلیکٹ کو، تو ہم تو حیران ہوتے، ہم نہیں جانتے. اور پھر انہوں نے اس میں جو ٹیڑھ پیڑ ہے وہ نکال نہیں پائے، انہوں نے وہی ترجمے اس کے کیے. تو سمجھ یہ لے رہے تھے کہ یہی ہے بلوچی ادھر سے آئی ہے. تو آج اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی برانچ مکران میں کھول دی. یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے، ایک پاور ہے جس نے یہ آپ کو بتایا کہ بھئی اس کی ضرورت ہے. وہ ہے کلچر، زبان، جو آپ کو بتا رہا ہے کہ بلوچی کا اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. ڈویژن مجموعی طور پہ یعنی پنجگور سے تربت، مکران، جونی، پسنی، تو یہ وہ خطے ہیں جہاں وہ دریا کے سمندر کے ساتھ کی وہ فضا ہے جو تخلیقی سطح پہ بہت ہے. تو اس کے ساتھ آپ کے میں چند جو میں پرٹیکولرلی پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ تو ہسٹری آپ بتا رہے ہیں لینگویج کی سر، کہ ہم غنی پرواز سے، طارق غنی سے سفر شروع کرتے ہیں، حکیم بلوچ صاحب پہ، منیر بادینی صاحب سے، ایوب تھوڑا سا تاریخ کے حساب سے بات کریں تو اچھا لگتا ہے. فکشن کے جو لوگ ہیں یعنی شریف تک آتے نیا افسانہ یا ناول کے جو لوگ ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ سفر جو ہے یہ آگے بڑھا؟ نہیں، سفر بڑھ رہا ہے. سفر آپ نے سیکوینس سے نہیں بولا، مجھے تھوڑا سا یہ اس لیے کہ غنی پرواز بہت اونچا اور آج بھی آنکھیں کمزور ہونے کے باوجود وہ لکھتا ہے، کیسے لکھتا ہے وہ لکھتا ہے. تو لیکن اس نے بچپن پورے جو ہے دیہاتوں میں ٹیچنگ میں گزاری، اور اس نے وہ جو محنت کی اس نے ٹرانسلیشن میں شاید بہت کم لوگوں نے کی، لیکن ظہور ہاشمی اس سے بہت پہلے وہ ایک بالکل وہ ایک راہشون جس کو کہتے ہیں راستہ بتانے والا آدمی تھا زبان کے حوالے سے.
تو اس کے شروع کر کے آج میں دیکھتا ہوں وہ اتنے اعلیٰ تھے کہ اس کے برابر میں شاید آج مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کے حجم کے حساب سے یا تعداد کے حساب سے بہت زیادہ آگے ہیں، اور زبان کو بھی بڑی وسعت ملی ہے۔ ہمارے میوزک جو چل رہی ہے، آپ دونوں طرف اس کو دیکھیں، اور کمال تو ایک اور خاص چیز ہمارے اندر آ رہی ہے جو ہمیں افسوس ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم زبان، ہمارے لوگوں نے زبان چھوڑ دیا۔ کافی خوش صاحب ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ بلوچی کیوں چھوڑ دی، تو وہ چھوٹ گئی تو ہمارے نظر آیا کہ ہم لوگ کم ہیں، ایسے تعداد نہیں ہے، ہم چھوٹے ہیں، لیکن اتنے لوگ تھے، ہم لوگ اتنے، اس کو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کی قربت کی بات کی ہے، اور بہت ہم قریب آ رہے ہیں۔ سندھی اور بلوچی آج کل یہ پرٹیکولرلی جو ہے، جو سلینگ بن گئے تھے اس سے نکل رہے ہیں ہمارے بلوچ۔ ادھر وہ زبان ہے بلوچی، فارسی، وہ کیا سندھی بھی نہیں بول رہے ہیں، اردو کا بھی نہیں ہے، وہ بیچ میں کچھ ہے۔ اب وہ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہے، تو کہتا ہے نہیں وہ نہیں سمجھتا اس لیے میں یہ بولتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کی امی کیا سمجھتے؟ کہتا ہے یہ وہ بھی نہیں سمجھتے کچھ بھی، میری بات تو کچھ بھی وہ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ زبان کو انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ ادھر توجہ آ گئی، ہمارے لوگ جو ملاؤں کی طرف، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، گندے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے بہت سادہ لوگ تھے، اور انہوں نے اشارے کیے، اور انہوں نے ہمیں یہ مل گیا کہ یہ ہے ہماری زبان۔ ہم نے بہت پہلے سے، میں نے سنا کہ ہمارے ہاں نکاح بلوچی میں پڑھتے ہیں، بہت پہلے کی بات ہے۔ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سبھی میں، کچی میں، ادھر وہ سرائکی میں یا سندھی میں نکاح پڑھتے ہیں۔ صورت خان نے سندھی میں پڑھی، مذاق ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوچ ہیں، نکاح کیسے ہو سکتا ہے اور زبان میں، فلانا زبان میں۔ تو یہ وسعت تھی، ان میں ایک شعور آیا تو وسعت آ گئی۔ یہ دو چیزیں، تین چیزیں میری سوچ ہے، میرے فکر میں ہے کہ نیشنلزم آپ کی گری ہوئی چیزوں کو، کمزور چیزوں کو، کمزور بازوؤں کو، کمزور آپ کی قوتوں کو مزید کمزور جو ہے نا، اس کو اگر آپ نیشنلزم آ گئی ہے تو یہ اس کی برکت ہے کہ ہم لوگوں میں یہ آ گیا کہ ہم بلوچ ہیں، تو بلوچی سے ہمیں شرم نہیں آئی۔ پہلے شرم آتا تھا، ہم ایک دوسرے سے اردو میں بولتے تھے کہ یہ میرے پاس بروئی بولنے والا ڈرائیور ہے، تو ہم دونوں بات کرتے ہیں، وہ کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، ہنستا ہوں بعد میں، وہ تو غلط بول رہا تھا یا میں بھی غلط بول رہا تھا، لیکن ہم بولتے ہیں۔ ہم نے نزدیک لانے میں یہ بھی ہمارے بلوچی کی وسعت ہے، یہ کافی آگے نکل گئے، اور یہ رفتار شاید ہی یہ آگے بڑھے گا۔ محبتوں کو، زبانوں کو جوڑنے میں تو بنیادی کردار ادب کا ہے۔ بالکل، جتنا ادب بڑھے گا زبان کی ترقی۔ تو اب ایک اس طرح سے بلوچستان میں زبانوں، کثیر اللسان صوبہ، یہاں ادب بھی کئی 4-5 زبانوں میں لکھا جا رہا ہے، تو مجموعی تاثر کیا ہے آپ کا بلوچستان ادبی دھارے میں، کہ آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں مجموعی طور پر پاکستان میں؟ پنجابی سے تو ہم بہت آگے ہیں، یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، موازنہ نہ کریں، لیکن یہ کہ ویسے ہی بات کر لیں، مجھے آپ پریکٹیکل نہ مانیں۔ نہیں، میں یہ غلط نہیں بول رہا ہوں، میں ان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، میں آج بھی سختی سے جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، بولتا ہوں میں یہ اس لیے کہ وہ کیوں یہ اس پہ شرم آتی ہے ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچی نہیں لکھتے ہیں۔ میں یہ حقیقت بولتا ہوں، یہ ہمارے پیار کی بنیاد ہے کہ ہمیں پیار ہے تو ان کو کیوں نہیں ہے اپنی زبان سے۔ تو وہاں سے جو ہے نا، ہمارا ایک بلوچی پنجاب میں بیٹھ کر آپ سے انعام یافتہ ہو جاتا ہے نا۔ ڈیرہ جات کا بلوچ جو ادھر پنجاب میں رہتا ہے، پنجابی ماحول بھی ہے ان کا، لیکن وہ بلوچی بولتا ہے اور انعام یافتہ بھی ہے، تو پنجابی کیوں نہیں ہے وہاں سے؟ میں اس حوالے سے بول رہا تھا، تو میرا کہنے کا وہ نہیں تھا۔ تو ہم جو ہے سندھی کے برابر نہیں آ سکتے ہیں،
وہ بہت آگے اور بہت پہلے انہوں نے سندھی میں انگریز نے مہربانی کی یہ انٹروڈیوس کر دیا سارا اس کا رسم الخط اور یہ وہ. ہمارے پشتو مارے گئے پشتون افغانستان ان کو فالو کرنے میں ان کی شاعری ان کا یہ تو وہ ادھر وہ نہیں رہا کہ پاکستان میں ان کا کتنا وہ وزن ہے. تو میں اب یہ دیکھ رہا ہوں نا کہ جی یہ سارے جو ہے نا بکھرے ہوئے ہیں یہ لوگ. تو اس حوالے سے ہم ابھی اس کو سمیٹ رہے ہیں. ہم بکھرے ہیں اب ہم زبان کو سمیٹ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. میں اس کی بات خاص طور پہ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. وہ مرنے لگی تھیں آپ نے کچھ باتیں کی. یہ زبان جو زندہ زبان ہیں وہ مردوں میں شامل ہیں ہمارے. تو وہ کہتا جی یہ تو جٹکی ہے. ہمارے ہاں ایک زبان ہے آپ لوڑچا ہم اس کو کہتے ہیں. وہ ہمارا کوڈ ورڈ میں الفاظ ہیں ہمارے سارے پاپولیشن میں وہ استعمال ہوتی ہے. اپنے راز کی بات آپ کے بیٹھے ہوئے آپ نہیں سمجھیں گے وہ بولیں گے وہ زبان پر کوڈ ورڈ جیسا. ہاں تو وہ ایک عوامی جو ہے سطح پہ اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ جو ہے کمپٹیشن کی بات میں نہیں کروں گا اس لیے کہ وسط تو ان میں بہت زیادہ ہے. پشتوں نے بہت کام کیا. باقی ہم اگر پیچھے ہیں تو ہمیں شرم نہیں ہے کیونکہ ہمیں پیچھے حالات نے وقت نے رکھا. ہم نے اتنی لڑائیاں لڑیں کہ ہم کتنے ڈائسپورا میں ہم رہتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں. بلوچ نہیں ہے تم نہیں بولتا ہے یار کیا بولتے. اس کے باوجود کہ یہاں بہت دیر میں پرنٹنگ شروع ہوئی جی ہاں اس کے باوجود اتنا اعلیٰ پائے کا ادب لکھا گیا. اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے جو ہمارے مین سٹریم میں شامل ہیں اب بھی شامل ہیں آپ سمیت. تو یہ بڑا ادب لکھا گیا بلوچستان میں. ناظرین ڈاکٹر نعمت اللہ گجکی صاحب سے بہت ہی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. کچھ ہم توقف کریں گے اور اگلی نشست میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.